میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیسے لینے کے بعد کیا پاکستان کی قوم کو کمفرٹیبل رکھا جا سکتا ہے یا مہنگائی ایسے ہی رہے گی، ہم صرف ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے؟ نہیں، میں تو الٹی بات کر رہا ہوں، ہم ڈیفالٹ سے بھی نہیں بچیں گے، ڈیفالٹ صرف آگے بڑھے۔ جس ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہو اور ہر طرف اس کے دیوالیہ ہونے کے چرچے ہو، جو ایک ایک ٹکے کے لیے لوگوں کی منت سماجت کرنے پر مجبور ہو، جن کے بڑوں کے چہرے بیگانوں کے لیے تو دور اپنوں کے لیے بھی تمسخر اڑانے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن چکے ہو، جس کی غربت اور بدنامی کی وجہ سے اس کی غریب عوام اور مزدور کار طبقے کو بھی دیار غیر میں رچ کر ان کے داخلی پر پابندی لگائی جا چکی ہو، اور جس کو اپنے پڑوس میں پیچھے رہ جانے کے تانے اپنوں اور بیگانوں سے دن رات سننے کو ملے، اور حتیٰ کہ اس کا دشمن بھی اس کے اس کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پھر توڑنے لگے، اور جس کے بڑوں پر ہر چھوٹا بڑا شک کرنے پر اتر آئے۔ تو آپ خود بتائیے کہ کیا یہاں کے رہنے والے اس بات کی تمنا نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہمارا بھی یہاں سے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لے، جیسے ہمارے یہ سارے جاننے پہچاننے والے قطار در قطار جا رہے ہیں۔ اور اس نزاکت کو دیکھ کر کیا اس ملک کا وہ دشمن جو دن رات اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہو کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم اس کا وجود دنیا کے نقشے سے ختم کر دے، کیا فیصلہ کریں گے؟ ان سوالات کے جواب میں آپ تو کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہے، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ دشمن کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے مجھے زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تمہارا 2 کوڑی کا آرمی چیف ہے، اس کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے، اس کے منہ پہ ماریں گے چپل، گلے سے پکڑ کے گھسیٹیں۔ اس افراتفری کے عالم میں ایک بندہ خود اور اپنے کچھ ساتھیوں سمیت سر پر کفن باندھ کر عزم مصمم لے کر فولادی سوچ کا مظہر بن کر نکلتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس پر اور اس کے ساتھیوں پر ہر طرف سے تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہو، لیکن مضبوط ایمان کے سامنے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ یہ بندہ اور اس کے ساتھی یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، تو سمجھتا ہے حوادث ہے ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، رنج آتے ہیں تجھے راحت دلانے کے لیے۔ میں جس بندے کی بات کر رہا ہوں وہ ہے عاصم منیر اور اس کے ساتھی پاک آرمی اور پاکستان ایئر فورس۔ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے انڈیا نے جھوٹ کا سہارا لے کر پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جھوٹ تو اسی دن بے نقاب ہو گیا تھا جب پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ دیا تھا کہ آپ ہی اس واقعے کی تحقیقات کریں، اگر ہم اس میں انوالو ہوئے تو جو سزا آپ چوز کرو گے ہمیں سر آنکھوں پر قبول ہے۔ لیکن جھوٹ کا سہارا لینے والے بہارت کب اس کو قبول کرنے والے تھے؟ ان کو تو اپنی اکانومی، اپنے دفاع، اپنی لوگوں کی جہالت اور انتہا پسندی پر بڑا ناز تھا، اور جو اس بات پر بھی مطمئن بیٹھے تھے جس طرح ہم جھوٹ موٹ کا سہارا لے کر اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں، شاید ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی رام کر سکیں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے سامنے عاصم منیر اور ان کے جانثار یہ شعر دہراتے ہوئے ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخرکار ہوا وہی جس کی پوری دنیا توقع کر رہی تھی کہ انڈیا بس بدمست ہاتھی کی طرح میدان میں کود پڑا، اور اس نے کیونکہ زور آزمائی کی ٹانگ رکھی تھی، 7 مئی 2025 کو رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح
دور سے بیٹھ کر مذہبی عبادت گاہوں کو یعنی مساجد مدارس اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا اور صبح اپنے جنونی لوگوں میں بیٹھ کر خوشی کی شادیانے بجانے لگا کہ ہم نے تو بڑا تیر مار لیا، دہشت گرد مار دیے، لیکن ان کو یہ بتانے کی ہمت تک نہ ہوئی کہ جواب میں ہم نے کیا کھویا، اور وہ تھے 5 فائٹر جیٹ انکلوڈنگ 2 رفال۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ آنے والے 3 دن تک اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مسلسل بدنام زمانہ اسرائیل سے لیے ڈرون بیچتے رہے، جسے کھلونے سمجھ کر پاکستانی عوام پکڑتے رہے، لیکن جس دشمن کی فطرت ہی شرافت سے ناآشنا ہو اور وہ صرف طاقت کی لینگویج سمجھتا ہو، اس کے ساتھ صبر کا رویہ رکھنا صبر کی توہین تھا۔ لہٰذا اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اس پر ایسی کھاری ضرب لگائی جائے جو اس کی نسلوں تک کے لیے سبق بن جائے۔ چنانچہ چوتھے روز 10 تاریخ کو عوامی امنگوں کا بھرم رکھ کر اور حالات کا تقاضا بھانپ کر سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے صبح کی نماز پڑھا کر شاہینوں کو حوصلہ دے کر دشمن پر جھپٹنے کی اجازت دے دی، اور پھر شاہینوں نے اپنے آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر فجر کے بعد جو اڑان بھری اور دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، اور یہ نہ صرف اندر گھس گئے بلکہ انہوں نے کسی چیز کو بخشا تک نہیں۔ کیا ایئر بیسز، کیا ایئر ڈیفنس سسٹم، کیا میزائل فیکٹریز اور کیا تک تباہی نہیں کی، اور اس صدی کی سب سے کامیاب اور سفسٹیکیٹڈ آپریشن کر کے سلامتی اور عافیت کے ساتھ واپس اپنی سرزمین پر لینڈ کر گئے۔ اب دشمن اپنی فطرت کے مطابق حواس باختہ ہو کر امریکہ کے سامنے گڑگڑانے لگ جاتا ہے کہ پلیز ہمیں بچائیے، نہیں تو ہم اپنا وجود کو بیٹھیں گے۔ A lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. And اس ساری ڈیولپمنٹ میں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی اور آپ نے یقیناً سنی بھی ہوگی کہ کیسے نازک دور سے پاکستان گزر رہا تھا اور ہر طرف سے دھتکارا جا رہا تھا، اور پھر کیسے بہانہ بنا کر اس پر دھاوا بول دیا گیا، لیکن کیسے اس کمزور اور اپنی بقا کے لالے پڑنے والے ملک نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک جس کی اکانومی بھی جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کو پیچھے چھوڑ رہا ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے ٹاپ ممالک کی ٹیکنالوجی سے لیس ہو، جیسا کہ فرانس کا رفال، اسرائیل کا ہیرون، رشین S-400 وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک چھوٹے سے ملک نے پیسہ، ٹیکنالوجی، افرادی قوت کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا، ہیرو سے زیرو بنا دیا، جس کے باسی پہلے تو بڑے نازا تھے اپنے آپ پر، لیکن بعد میں یہ حال ہو گئی کہ دنیا میں مارے پھر رہے ہیں اور منت سماجت کر رہے ہیں کہ پلیز آپ صرف اتنا تو کہہ دے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن دنیا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ڈرپوکوں کی نہیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، جو آپ اور ہم سب نے وائٹ ہاؤس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی صورت میں دیکھا، اور بعد میں ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی صورت میں۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میں کس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جسے سمجھے بغیر شاید آپ بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد پوری دنیا اور خاص کر شکست خوردہ انڈین آرمی کی طرح ہوا میں تیر مار رہے ہو کہ پاکستان اکیلے نہیں بلکہ چائنا اور ترکیہ پاکستان کی پشت پر تھی، جو انٹیلیجنس شیئرنگ، اسپیس انفارمیشن اور ہیکنگ کے ساتھ ساتھ ہماری درگت بنانے میں برابر کے شریک تھے۔ لیکن میں بطور مسلمان اس کو یہاں تک نہیں سمجھتا،
بلکہ اس کو یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ایمان کی طاقت، اسلام کی عظمت، شہادت کی تمنا اور ویژن کی کلیئرنس دی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عزت اور وقار کو بھی بحال کر دیا۔ اور یقیناً داد کے مستحق ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستانی عوام، پاکستان کے فولادی دوست چائنا اور برادر اسلامی ملک ترکیہ، آج فخر سے کہنا پڑتا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔